اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور اندھیرے میں آنے والے کی، وما ادراک، اور تجھے کیا معلوم، مت طارق، وہ اندھیرے میں آنے والا کیا ہے، النجم الثاقب، ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آسمان کی قسم اٹھائی، اور طارق ایک ستارہ ہے جو چمکدار ہے، روشن ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر مقررہ تاریخوں میں طلوع ہوتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ ان کل نفس، کوئی نفس نہیں ہے، لما علیہا حافظ، مگر اس پر نگران ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو قسم اللہ تعالیٰ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد جو آیت ہوتی ہے جس کو جواب قسم کہا جاتا ہے، اس میں مناسبت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، پھر اس کو مزین کیا ستاروں سے، اور آسمان کی حفاظت اور ان ستاروں کی حفاظت کا پورا انتظام کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو خوبصورت کیا، اور پھر انسان کی حفاظت کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ نے فرشتے چھوڑ رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ جنات اور جو دوسری مخلوقات ہیں وہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے اس کے گرد حصار بنایا ہے فرشتوں کا، کہ جو اس کی حفاظت ہر وقت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اس کی مناسبت یہ ہے۔ دوسری مناسبت اس کی یہ ہے کہ ستارے آسمان پر موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک مقررہ تاریخ میں، مقررہ وقت میں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کے سارے اعمال محفوظ ہیں، وہ ایک مقررہ دن میں انسان کے سامنے کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے۔ اب انسان اگر دیکھنا چاہے تو اس کو شاید آج کے اعمال، کل کے اعمال، پرسوں کے اعمال جو گزر چکے ہیں وہ تو شاید اس کو کچھ کچھ یاد ہوں، سارے اعمال انسان کو یاد نہیں رہتے، اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ سارے عمل کیسے سامنے آئیں گے۔ تو اسی طرح سے جب ستارہ نظر نہیں آتا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کہ اب یہ ستارہ طلوع ہونے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مقررہ تاریخ پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کے اعمال بھی وہ نامہ اعمال کے اندر درج کیے جا رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ان کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں وہ انسان کے ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، درج کر رہے ہیں، اور ان کے اس درج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو انسانوں کے سامنے کر دے گا۔ جو حافظ ہے، ان کل نفس لما علیہا حافظ، حافظ کا ایک مطلب وہ نگران ہے، حفاظت کرنے والا، اور ایک اس کا مطلب نگہبان ہے کہ جو نظر رکھنے والا ہے۔ تو ہر انسان پر نظر رکھنے والے فرشتے بھی موجود ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ تو انسان کے سارے اعمال وہ درج ہو رہے ہیں، وہ ایک دن سامنے آ جائیں گے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما خلق، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان یہ اس بات کو بڑا مستبعد سمجھتا ہے کہ میں مٹی ہو جاؤں گا، پھر کہاں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور کیسے اعمال سارے ظاہر ہوں گے۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، خلق، پیدا کیا گیا ہے،
من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھلتے ہوئے ناپاک پانی سے پیدا کیا ہے۔ یخرج، جو نکلتا ہے، من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے سے یہ پانی نکلتا ہے اور اس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ سینہ اور پیٹھ جو ذکر کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کنایا ہے پورے بدن سے، سینے سے اوپر کے سارا جسم مراد ہو گیا اور پیٹھ سے نیچے کا سارا جسم مراد ہو گیا۔ تو اس سے یعنی انسان کی جو تخلیق ہے وہ پورے جسم کے مادہ سے اکٹھی کی یعنی وہ جو پانی ہے پورے مادہ جسم سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر اس سے انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے جو اعضائے رئیسہ ہیں، تو جیسے دل ہے اور اسی طرح کبد ہے اور اسی طرح یعنی انسان کا جو حرام مغز ہے، دماغ ہے، یہ اعضائے رئیسہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حرام مغز ہے، دماغ ہے، تو یہ صلب تک پہنچتا ہے، تو یہاں سے اس کا کنایا لے لیا، اور ترائب سے انسان کا دل اور کبد، یہ ساری چیزیں اس سے مراد ہو گئیں۔ تو گویا کہ انسان کے اعضائے رئیسہ سے اس مادہ کو لیا جاتا ہے اور پھر اس سے انسان کی تخلیق کی جاتی ہے۔ تو یخرج من بین الصلب والترائب، تو وہ پانی نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ انہ، بے شک وہ، علی رجعہ، اس کے لوٹانے پر، لقادر، البتہ قادر ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر کہاں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہ علی رجعہ لقادر، وہ اس کو دوبارہ کرنے پر بھی، اس کو لوٹانے پر بھی وہ قادر ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، دیکھیے کہ پہلے انسان کا وجود نہیں تھا، پانی پر نقش بنانا، پانی سے انسان کو پیدا کرنا، بنانا، یہ بنسبت مشکل ہے اس بات کے کہ انسان کا پہلے سے ایک نقش موجود ہو اور اس کی نقل اور اس کی کاپی تیار کر لی جائے یا اسی کی دوبارہ صورت بنا لی جائے۔ اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ پانی پر انسان کو بنایا جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کا نقش پانی پر بنا دیا ہے تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں کہ وہ دوبارہ بھی انسان کو زندہ کر سکے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے بھید، جس دن سارے نامہ اعمال، اب ہر آدمی کا جو عمل ہے وہ دوسروں کے لیے ایک بھید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ کر دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ اب میں کیا عمل کرتا ہوں یہ میرے اور میرے اللہ کو علم ہے بس، اور آپ کیا عمل کرتے ہیں وہ آپ کو اور آپ کے اللہ کو علم ہے، اس کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر دیا ہے، ظاہر نہیں کیا کسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے ستاری کی چادر ڈال رکھی ہے کہ ہر ایک کا عیب اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب کو ظاہر کرنا، گناہ کو ظاہر کرنا بذات خود ایک گناہ ہے۔ گناہ کو ظاہر کرنا بذات خود ایک گناہ ہے، یعنی اگر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ستاری کا پردہ ڈال دیا، اس کے عیب کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اس عیب کو ظاہر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی ستاری کی چادر کو پھاڑ دیا اور اپنا عیب خود ظاہر کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہ کو معاف نہیں کرتے جو اپنے عیوب کو ظاہر کرتا ہو۔ اپنے عیوب کو چھپا کر رکھنا چاہیے، جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو پردہ لگا رہنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک دن ایسا ہے، یوم تبلی السرائر، کہ جس دن یہ سارے بھید کھول دیے جائیں گے۔ فما لہ، پس نہیں ہے اس کے لیے، من قوت، کوئی طاقت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جس دن وہ بھید ظاہر ہو جائیں گے اور پھر ان اعمال کی بنیاد پر اس کی پکڑ ہوگی تو پھر کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اپنا زور قوت سے اس پکڑ سے بچ جائے، اس قوت سے بچ جائے، اس طاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ سے بچ جائے۔ فما لہ من قوہ ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہوگا۔ یعنی وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا جتھا ہے، میرے 10 بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کے یہ اقوال ہیں کہ ہم سردار ہیں اور ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اور ایک کہتا تھا میرے 10 بیٹے ہیں، میں 10 بیٹے جو ہے وہ دے کر چھوٹ جاؤں گا۔ ولا ناصر، کوئی مددگار اس دن نہ ہوگا۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع،
بارش والے کی یا لوٹ کر آنے والے کی، دونوں اس کے معنی کیے جا سکتے ہیں۔ والارض، اور قسم ہے زمین کی، ذات الصدع، پھٹنے والی کی، پھوٹ جانے والی کی۔ زمین جو ہے وہ چر جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اور جب آسمان سے بارش برستی ہے تو وہ جو دانہ زمین کے اندر ہے وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ تو اس کی مناسبت یہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ البتہ بات ہے فیصلہ کن۔ تو اس کی مناسبت یہ ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین کہ جس کے اندر صلاحیت موجود ہو بیج کو پیدا کرنے کی، وہ اس سے منتفع ہوتی ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ اس سے اس کا پھل نکلتا ہے، اس کے سبزیاں نکلتی ہیں، وہ ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو یہی صورتحال ہے قرآن مجید کی۔ جب آسمان سے قرآن مجید نازل ہوا تو اب وہ لوگوں کے دلوں کی کیفیتیں مختلف ہیں۔ کچھ دل ایسے ہیں کہ جن کے اندر صلاحیت ہے اس قرآن کو جذب کرنے کی، انہوں نے قرآن کو جذب کیا تو کیسے کیسے صحابہ کے اعمال ظاہر ہوئے۔ ان کے اعمال کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے کہ ایسے لوگ، ایسے نفوس موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے دلوں کے اندر گند تھا، غلاظت تھی، بیماری تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ تو اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جیسا کہ کوڑی کا ایک ڈھیر ہو اور وہاں پر بارش برسے، وہ جو تعفن اس کے اندر چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ جو قرآن ہے یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ تو جو ما قبل کی جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں اس کی اس آیت کے ساتھ یہ مناسبت بنتی ہے کہ جس طرح بارش آتی ہے اور زمین کی صلاحیت کے مطابق، زمین اپنی صلاحیت کے مطابق اس بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح لوگ اپنے دل کی صلاحیت کے مطابق وہ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن کے دلوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ قرآن کو جذب کریں، قرآن کے مطابق عمل کریں، ان کے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے عقائد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جن کے دلوں کے اندر کوڑ ہے، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، تو وہ اس روڑی کی طرح ہو گئے کہ جہاں پر وہ بارش برسے تو اندر سے غلاظت اور جو ہے وہ تعفن پھیلتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہاں پر مفسرین کرام نے لکھی ہے، وہ یہ کہ جس طرح انسان فوت ہو جاتا ہے پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن بھی جو سور پھونکا جائے گا، سور پھونکنے سے پہلے بارش نازل ہوگی، اور ہر مردہ جہاں جہاں پر جس کو دفن کیا گیا ہے وہ وہاں پر اس طرح اپنی قبر سے اٹھے گا گویا کہ جس طرح وہ جو ہے بیج زمین کے اندر سے باہر نکل آتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سارے مردے اپنی قبروں سے ظاہر ہو جائیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ ایک فیصلہ کن بات ہے، قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے۔ اس کو آگے اللہ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کوئی ٹھٹھا مذاق نہیں ہے، یہ کوئی پہلوں کی قصے اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک فیصلہ کن بات ہے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا، بے شک وہ داؤ کر رہے ہیں، داؤ کھیلنا، یعنی ہر طرح کا داؤ وہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے حق کی آواز کو دبایا جا سکے، کس طرح نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جا سکے، کس طرح سے آپ کے صحابہ کو اور آپ کی جماعت کو کس طرح سے دبایا جا سکے۔ انہم یکیدون کیدا، وہ مختلف طرح سے تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ اب وہ مشرکین مکہ جو تدبیر کرتے تھے وہ تدبیر ان کے گلے پڑ جاتی تھی، وہی تدبیر ان پر الٹ جاتی تھی۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے نعوذ باللہ کہنا یہ شروع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ اب بہت سارے سیانے لوگ وہ جو ملکوں پھرا کرتے تھے تجارت کی غرض سے، انہوں نے کہا کہ یار ہم تو ساری دنیا پھرتے ہیں، ہمارے اوپر تو کبھی اثر نہیں ہوا، ہم جا کر سنتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ وہ آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے مسلمان ہو جاتے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا شاعر ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ اب وہ لوگ سمجھدار سیانے جو پھرا کرتے تھے دنیا میں، وہ کہتے تھے بڑے بڑے شعراء کے کلام ہم نے سنے ہیں، ہم بھی تو سنیں، یہ کیسا شاعر ہے۔ وہ جب آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ نہیں بھائی یہ شاعر کا کلام نہیں، ہم نے تو پوری دنیا کے شاعر دیکھے، ہم نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے، ہم تو بڑی بڑے وہاں پر مشاعرے کی مجلسیں لگا کرتی تھی سالانہ،
اور علاقے کے جو بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے وہ اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے، اور مہمان خصوصی کے طور پر یہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو بڑے بڑے شعراء کے کلام سنے ہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، وہ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اب وہ جو تدبیر کرتے تھے وہ تدبیر ان کے گلے پڑ جاتی تھی، وہ الٹ ہو جاتی تھی، اور بڑے بڑے لوگ اس کی وجہ سے پھر سردار جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، یعنی ان کی ہر تدبیر وہ فیل ہو جائے گی، ان کی ہر تدبیر وہ زیر ہو جائے گی، وہ میری تدبیر کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو البتہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، تو آپ مہلت دیجئے کافروں کو، یعنی آپ ان کے لیے بد دعا نہ کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی کوئی بد دعا نہیں کی۔ امہلہم رویدا، آپ ان کو مہلت دے دیجئے، تھوڑی سی مہلت دینا، پھر آپ ان کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام پہلی دفعہ بدر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دیا تھا کہ ان کی تدبیریں کیسی ہیں اور اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کیسی ہے۔ یہاں پر سورۃ طارق مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ اور ایمان کامل کی توفیق نصیب فرمائے۔